ہمارے معاشرے میں ایک منافقانہ شرم موجود ہے. منافقانہ شرم یعنی اوپر اوپر شرم ہے لیکن در پردہ اسی مسئلے میں کوئی شرم نہیں ہے. مثلا کوئی لڑکا جوان گھر میں جا کر شادی کی بات کر دے, میں جوان ہو گیا ہوں شادی کرو, پھر گھر والے کیا کہتے ہیں اس کو؟ بے شرم, بے حیا, تیرا باپ تو ایسے نہیں تھا. وہ تو آ کے گھر میں نہیں کہتا تھا میں نے شادی کرنی ہے, باہر باہر ہی اپنا کام کر دیتا تھا. تو آ کے کہہ رہا ہے, یہ کہنا بے شرمی کہلاتا ہے. جبکہ وہ بے شرم تھا جو باہر باہر ہی گند کر آتا ہے, گھر میں آ کے حلال طریقے کا تقاضا نہیں کرتا. یہ وہ بے شرمی ہے نا, یہ شرمساری ہے, یہ شرمیلا ہے جو آ کر آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں حرام مرتکب نہیں ہونا چاہتا, میں حلال کے ذریعے سے اپنی فطری ضرورت پوری کرنا چاہتا ہوں. یہ فطری ضرورت ہے, فطرت کے ساتھ جنگ مت کرو. ہمارا زیادہ زور اپنی فطرت کے خلاف جنگ میں, کشتی میں لگ جاتا ہے. فطری تقاضوں کے خلاف لڑتے رہتے ہیں ہم, اور اس کو کبھی معنویت کا نام دیتے ہیں, اس کو کبھی ریاضت کا نام دیتے ہیں, اس کو کبھی تقوی کا نام دیتے ہیں, اس کو کبھی زہد کا نام دیتے ہیں. یہ بیہودہ کام ہے فطرت کے خلاف لڑنا. وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے, یہ آپ کی ضرورتیں ہیں, فطری طبیعی ضرورتیں ہیں, اور ان کا اللہ تعالیٰ نے حلال راستہ رکھا ہوا ہے. تو جو آپ کی ضرورتیں ہیں ان کا حلال راستے سے ان کو کرو حاصل, پورا کرو ان کو, ورنہ یہ بیہودہ جنگ آپ کو تھکا دے گی, شکست دے دے گی اور نابود کر دے گی. اور ہو رہا ہے. یہ جو نفسیاتی طور پر ان بیلنس لوگ ہوتے ہیں, کردار جن کا غیر متوازن ہو جاتا ہے, رویے جن کے غیر متوازن ہو جاتے ہیں, یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ فطرت کے خلاف جنگ کرتے ہو تو اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے فطرت کے اندر. لڑکی ہے, لڑکا ہے, جب وہ بلوغ کی عمر کو پہنچے ہیں اور ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ اب ہمیں شادی کرنی چاہیے, تو یہ ان کی فطرت کا تقاضا ہے, یہ کوئی شیطانی کام نہیں ہے. آپ تو خود والدین گزرے ہوئے اس مرحلے سے, آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ فطری تقاضا ہے. انسان کے اندر یہ جب بھوک کی طرح یہ احساس پیدا ہوتا ہے. وہ بچے کو جب بھوک لگے, ماں کو کہے کھانا دو, کہے بے شرم, بے حیا, کھانا مانگتا ہے. تیرا باپ تو کھانا نہیں مانگتا تھا, وہ تو تیرے ڈر سے نہیں مانگتا تھا, تو اس کے سر میں مارتی تھی وہ بیلن, اس لیے نہیں مانگتا تھا. یہ اس کو بھوک لگی ہے, بچے کو نہیں مانگتا, تو آپ پوچھو. مائیں ہمدرد مائیں, خیرخواہ مائیں, اچھی مائیں خود بچوں کو پوچھتی ہیں کہ کھانا کھاؤ. جب وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کھانا تو پریشان ہوتی ہیں کہ کیوں نہیں کھانا, کھانے کا وقت ہو گیا, کیوں نہیں کھانا. جو سمجھدار ماں باپ ہیں انہیں پوچھنا چاہیے جوان اولاد کو کیوں شادی نہیں کرنی. جب یہ کہتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں, صرف پڑھ نہیں رہے ہو آپ, کچھ اور بھی ساتھ کر رہے ہو, اور آسان ہے کہ اس کا موبائل نکال کے دیکھ لو کیا کر رہا ہے ساتھ. کیوں شادی نہیں کرتا؟ موبائل اس کا سب بتا دے گا. اس کے نمبر ٹریس کرو, اس کے میسج ٹریس کرو, اس کے سارا تصاویر دیکھو, ویڈیو دیکھو اس کی پڑی ہوئی, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیوں نہیں کرتا. یہ گھر میں کیوں کھانا نہیں کھاتا؟ جو کہ باہر ظاہر مار کھا کے آتا ہے. زہر مار فارسی اصطلاح ہے نا, سانپ کی زہر, یہ استعمال کرتے ہیں ایرانی سرزنش کے طور پر. اہل فارس وہ کام جو انسان کرے اور غلط کام کرے تو اس کو وہ کہتے ہیں یہ زہر مار ہے, یہ سانپ کی زہر کی طرح ہے. اب یہ زہر مار کہیں سے کر کے آتا ہے, کھا کے آتا ہے, تو گھر میں آ کے اس کو اچھی نہیں لگتی یہ چیز. یہ منافقت ہے اور طبیعت کے خلاف ناروا جنگ. مثلا جو باہر گناہ کر کے اور حلال کا کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں, گناہ کار مجرم ہیں. کچھ ایسے ہیں جو نہ باہر کرتے ہیں, نہ حلال کا نہ حرام کا, اپنے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں, اپنے آپ کو روزے رکھنا شروع کر دیں گے, شادی کے بجائے روزے رکھنا شروع کر دیں گے. یہ کس نے کہا ہے کہ شادی کا متبادل روزہ ہے؟ شادی کا متبادل کچھ بھی نہیں ہے, شادی ہے بس. کرو اور آسان کرو شادیاں, سب سے مومنین شروع کرو. آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے یہ کام کرو, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ آسمان یہیں رہے گا, آپ کے سر پہ نہیں ٹوٹے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا.
آپ شادیاں کرو، آسان ترین شادیاں کرو، بغیر خرچے والی شادیاں دلالوں سے لو، شادی ہال سے شادی آزاد کراؤ، چھڑاؤ. شادی ہال میں جا کے شادیاں کرتے ہو، وہ بکنگ ہی آپ کو بتاتا ہے کہ مثلا 15 لاکھ شادی ہال کا دینا ہے، تو کہتے تھے یہ تو بیٹا بیچ دوں تو بھی اتنے پیسے نہیں ہیں میرے پاس. جہیز نہ دو، بیٹی والے نہ دیں. جہیز مرد کا کام ہے. عورت کا سارا خرچہ، بیوی کا سارا خرچہ مرد کے اوپر دین نے ڈالا ہے، نامردوں نے عورت کے اوپر ڈال دیا ہے. مردانگی نہیں ہے، نامردی ہے کہ یہ مثلا اتنے بڑے خاندان کا آدمی، اتنا بڑا آدمی، اتنی شہرت، دعوت اس نے دی ہوئی ہے، بندے بلائے ہوئے ہیں ادھر ادھر سے، ملک کے اندر باہر سے، اور اس کے گھر میں اب ٹرک بھرے ہوئے عورت لا رہی ہے سامان. مرد تو یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی عورت لائے. یہ پلیٹ جس میں کھاتا ہے یہ عورت لے کر آئی ہے، چمچہ جس میں ڈال رہی ہے عورت لے کر آئی ہے، جس چمچے سے کھا رہا ہے، دوستوں کو بھی کھلاتا ہے، خود بھی کھلاتا ہے عورت کے برتن میں. سوتا ہے رات کو عورت کے پلنگ پہ، رضائی عورت کی، بستر عورت کا، سرہانہ عورت کا، چادر عورت کی. یہ کیا مردانگی ہے؟ مرد کا مطلب ہے کہ یہ بوجھ اٹھائی زندگی کا. اس کی چونکہ اللہ نے صلاحیتیں آپ کو اس لیے دی ہیں، جسمانی طاقت اس لیے دی ہے، ارادہ مضبوط اس لیے دیا ہے، مشقت کی صلاحیت آپ کو دی ہے. عورت کو تو اتنی توانائی نہیں دی اللہ تعالیٰ نے. جس کی توانائی نہیں ہے اس کے اوپر اتنا بڑا بوجھ ڈال دیتے ہو، اور وہ اس کے ماں باپ گردے بیچ بیچ کے جہیز پورا کریں. لعنت ہے یہ. عذاب بیچ کے ماں باپ اپنی بچیوں کے وہ پورے کریں. یا پھر اگر 2-4 بچیاں ہو گئی ہیں، کتنا خوف ہے بچیوں کی پیدائش کا. کیوں خوف ہے؟ کہ یہ پڑھا کے بڑی کر کے جب بیانے کا وقت ہو جائے گا تو خاندان سارا تباہ ہو جائے گا. ان کا جہیز کہاں سے لائیں گے؟ یہ ختم کرو. یہ شان نہیں ہے مومنین کی کہ مومنین کے ہاں اس طرح کا ماحول بنے. بالکل صداقت کے ساتھ. اگر لڑکی والے کہنے میں جھجکتے ہیں، لڑکے والے خود کہیں. اور ہے یہ نمونے. ابھی عنقریب ایک عزیز کی محرم سے قبل شادی ہوئی ہے، باروزگار ہے، اور سسرال والے اس سے زیادہ مالی طور پر مضبوط تھے، اور ان کی ظاہراً ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹی حسرت کی. اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو دینا ہی دینا ہے. انہوں نے کہا جی دینا ہے، لیکن میرے لیے آپ کا دیا ہوا سامان برداشت کرنا مشکل ہے. کہا کیوں مشکل ہے؟ کہا اس لیے کہ میں جب آپ کے دیے ہوئے سامان میں کھانا کھاؤں گا، دوستوں کو لاؤں گا، مجھے بڑی شرمندگی ہوگی. آپ نے اگر بیٹی کو دینا ہی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو کوئی گفٹ پیسے دے دو، اس کو بیٹی کے اکاؤنٹ میں ڈال دو، یہ اسی کے پاس رہیں، جب اس کو ضرورت ہو وہ استعمال کرتی رہے. یہ کر سکتے. مرد کا کام مرد کو کرنے دو، اس کو نامرد نہ بناؤ. ایک مجلس اس طرح سے اس کی کاسٹ ختم کرو تاکہ آسانی سے میسر آئیں لوگوں کو یہ چیزیں. یہ جوان ہے، ابھی جوانی کا تقاضا ہے، اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ اس کو کھانے کا وقت ہے کھانا دو، شادی کا وقت ہے تو شادی دو اس کو. اور کھانے کے لیے یہ نہ کہو کہ ابھی تو تو پڑھتا ہے، ابھی تو کھانے کی تیری عمر ہی نہیں ہے. کہا ہے آج تک یہ بےہودہ بات کی ہے کسی نے اپنے بچے سے کہ ابھی تو پڑھ رہا ہے، تعلیم تیری مکمل نہیں ہوئی، ابھی سے تو کھانا مانگتا ہے؟ وہ شادی بھی اسی طرح سے پڑھائی، کھانا پڑھائی کے لیے ضروری ہے، کھائے گا نہیں تو پڑھے گا کیسے؟ شادی بھی پڑھائی کے لیے ضروری ہے. چونکہ کھانا نہ کھانے سے جتنا پریشر پڑتا ہے اس سے کہیں زیادہ شادی نہ ہونے کا دباؤ ہوتا ہے جوان پر. لیکن یہ دباؤ ان کا لیک ہو جاتا ہے. کو ایجوکیشن ہے، یونیورسٹیوں میں کالجوں میں مکس ہیں، وہاں پر اپنے آپ کو تباہ کر آتا ہے جا کر. اور حیا انسان میں ختم ہو جائے پھر سب کچھ ختم. یہ پہلے روایت پڑھی ہے آپ کی خدمت میں، مومنین کو بتائی ہے، جوانوں کو، کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اچھی انسانی قدریں، خصائل، وہ سب کے سب ایک پیکنگ میں انسان کے اندر رکھی ہیں. اور وہ پیکنگ بڑی نازک سی ہے، نازک سے پردے میں رکھی ہیں.
جس طرح انار دیکھتے ہیں نا آپ، انار کھولیں تو اندر کتنی خوبصورت پیکنگ ہے، وہ موتی اندر دانے کس طرح چنے ہوئے ہیں، کس طرح مخملی ان کے اندر تہ لگی ہوئی ہے تاکہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں نہیں، اندر وہ مخملی تہ کتنی خوبصورت ہوتی ہے، اس کو ہاتھ لگائیں ملائم. یہ ساری بستہ بندی اللہ تعالیٰ نے کی ہے تاکہ یہ موتی محفوظ رہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انار سے زیادہ حسین خوبصورت موتی آپ کے اندر رکھے ہیں. یہ اعلیٰ قدریں، اچھی ویلیوز اور اعلیٰ صفات، انسانی خصائل ایک ایک کر کے اللہ نے انسان کے اندر رکھے ہیں، عورت اور مرد میں. اور ان کی پیکنگ کس میں کی ہے؟ حیا کے پردے میں، سب حیا میں لپیٹ کے آپ کے اندر رکھ دیا ہے. اور یہ بہت نازک پردہ ہے، یہ حیا اگر ٹوٹ گیا وہ موتی سارے بکھر جاتے ہیں. شیطان نے یہی کام کیا، آدم و حوا پر، ہمارے جد اور جدہ پر اس نے جو واردات کی یہی کی. اس نے شجرہ ممنوعہ انہیں کھلا دیا. قرآن کیا کہتا ہے کہ جب انہوں نے یہ تناول کیا تو کیا ہوا؟ یہ تو مانا تو پتہ ہی ہوگا نا کیا ہو گیا. پھر ان کو فوراً کیا اثر ہوا؟ اونچا بولو. بے لباس ہو گئے، شرمگاہیں ننگی ہو گئیں، شرمگاہیں ننگی ہو گئیں. یہی کام کیا اس نے. انہیں تو فوراً احساس ہو گیا کہ غلطی کر دی، یہی حیا توڑ دیا اس نے، حیا پہ حملہ کیا. اور انہوں نے تلافی کر لی. ابنائے آدم ان کی بھی سب سے پہلے حیا پہ حملہ ہوتا ہے، اور حیا ختم ہو جائے پھر کچھ بھی نہیں رہتا انسان کے اندر، سب کچھ نابود ہو جاتا ہے. پھر ہم ایسے ریاکارانہ طور پر اوپر بھرم سا بنا کے رکھتے ہیں، مثلا جوان ہے یا بوڑھا ہے یا جو بھی ہے. میں نے عرض کیا نا کہ اب ظاہری اس کا حلیہ، ظاہری اس کا انداز بہت اچھا ہے، لیکن اس کا موبائل نکال کے دیکھیں. یہاں تو کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی کا موبائل نکالے. وہاں جامعہ میں چونکہ قانون ہے کہ موبائل اسٹوڈنٹ نہیں رکھ سکتے اور دوسرے بھی اپنا موبائل کنٹرول سے استعمال کریں، مہمان بھی، سٹاف بھی، سارے. کبھی کبھار ان کا موبائل پکڑا جاتا ہے وہاں پر، اور مثلا نماز میں مسجد میں موبائل لے آیا کوئی ساتھ اور وہ مسجد میں بچ جاتا ہے نماز کے دوران. وہاں قانون ہے کہ اگر نماز کے دوران موبائل بچ گیا آپ کا تو وہ آپ سے لے کے ضبط کر لیا جائے گا، واپس نہیں ملے گا آپ کو. اس لیے وہاں جائیں تو احتیاط کریں، موبائل نہ بجے آپ کا. موبائل لے لیتے ہیں. اب یہ نماز میں آیا ہے، نماز میں موبائل بجا ہے، ضبط کر لیا. اور اس ضبط موبائل میں جو کچھ وہ موجود ہوتا ہے عموماً تو نہیں کھولتے ہم، کہ مہمان ہو تو نہیں کھولتے، سٹاف کا ہو تو کھول لیتے ہیں، یا اسٹوڈنٹ سے پکڑا جائے تو کھول لیتے ہیں. اور اس کے اندر سے جو مسجد سے موبائل ملتا ہے اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے اس سے. اس لیے کہا تھا کہ ایک منافقانہ شرم ہے. ظاہر ہم بڑے شرمیلے ہیں، کچھ باتیں نہیں کرنی چاہیے، شادی کی بات نہیں کرنی چاہیے، بچہ گھر میں کر دے، مجلس میں کریں تو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں. یہ کرنی چاہیے، ان سے نہیں بے شرمی پیدا ہوتی، ان سے شرم کو تحفظ ملتا ہے. اسی طرح مثلا احکام ہیں، شرعی احکام کا ایک بڑا حصہ انسان کے طہارت، نجاست اور ان چیزوں سے ہے، ازدواجی تعلقات. یہ احکام بتاتے ہوئے شرماتے ہیں سارے. علماء نہیں بیان کرتے، شرم آتی ہے، لوگ نہیں سنتے، شرم آتی ہے. ابھی میں آپ کے فقہی احکام جو امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں شاگردوں کے سامنے، مجمع کے سامنے، میں اگر آپ کے سامنے بیان کروں وہی احکام، آپ مجلس سے اٹھ کے چلے جائیں گے کہ یہ کیا باتیں شروع کر دی ہیں، مجلس میں یہ کیا نام لے رہے ہیں. یہ منافقانہ شرم ہے.
अहकाम शरइया सीखने पढ़ने में कोई शर्म नहीं है, बल्कि शर्म का तहफ़्फ़ुज़ है, हया का तहफ़्फ़ुज़ है कि ये मसाइल पता हों, औरतों के औरतों को पता हो, मर्दों के मर्दों को पता हो, जवानों। मसलन आपके घर में बच्चा जवान हुआ है, पता है उसको बुलूग किसको कहते हैं, मुहतलिम होता है, पता है, वालिदैन ने बताया हुआ है उसको, या किसी आलिम ने, मौलाना ने उसको आगाह पहले से किया हुआ है कि आप इस उम्र में पहुंचे हो, अभी ये होने वाला है आपसे, अभी आप इस कैफियत से दो चार होगे। बाप भी शर्म कर रहा है, माँ भी शर्म कर रही है, बाकी भी शर्मा रहे हैं, और वो उस हालत में मुब्तला होते हैं, उसको पता भी नहीं है कि हुआ क्या है मेरे साथ। वो कई दिन तक तो परेशान रहता है। ये चंद दिन पहले एक खबर आई थी कि इंडिया में एक बच्ची बालिग हुई, उसको माहवारी खून आया, तो उसे समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ मेरे साथ। उसने जाके सीधा अपने आप को मार दिया, गोली मार दी, खुदकुशी कर ली कि अब मैं किसको बताऊं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर उसको बताया गया होता, समझाया गया होता कि ये आपके लिए एक आला, अब रैंक बढ़ रहा है आपका, आप लड़की से औरत बन रही हो, आप इसी तरह ये लड़का है ये मर्द बन रहा है, तो ये हरकतें ना करें। अव्वल तो ये नजस हो जाते हैं, और नजासत में ही न बताते हैं, वही कपड़े नजस हो जाते हैं, माँ वही कपड़े लेके बाकी, या मासियों को तो नहीं बताते कि जवान ने नजस कर दिए कपड़े, वो नजस कपड़े बाकी घर वालों के कपड़ों के साथ भी मिला के धो के सबको नजस करके। शैम्पू से तो कपड़े पाक नहीं होते वॉशिंग मशीन में। पहले इनको बताओ कि ये निजासत है या ये आपके अहकाम हैं, इस उम्र में ये आपके, ये एक एक करके सारे अहकाम आइम्मा बाकायदा बताते थे, समझाते थे, जिक्र करके बताते थे।